میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق کے پوتے جناب سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر پوتے حضرت عمر فاروق آپ گئے حج کرنے عمرہ کرنے تو طواف کعبہ کر رہے تھے تو ہشام بن عبد الملک گورنر تھا مکے کا ملنے آ گیا. اس کو پتا تھا کہ یہ آئے ہیں حضرت تو میں کو خدمت کروں گا جیسے طریقہ ہوتا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو بادشاہ صاحب آگے کھڑے ہو گئے. کعبے کے دروازے کے سامنے آپ کھڑے ہیں. کہنے لگا حضور میں کوئی خدمت کرنا چاہتا تھا, کوئی خدمت کرا لیں. آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے, اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں؟ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے بھی دنیا داروں سے مانگوں؟ چل دوڑ جا, پتہ نہیں کہاں کھڑا ہے. کہنے لگا حضور میں باہر کھڑا ہوتا ہوں, آپ فارغ ہو کے آ جائیں. حضرت سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف مکمل کیا, حرم کعبہ سے باہر نکلے, مسجد الحرام سے باہر گئے, سامنے بادشاہ کھڑا تھا. کہنے لگا حضور اب تو مسجد سے باہر آ گئے, آپ مہربانی کریں, میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں, کوئی حکم کریں, مہربانی فرمائیں, نظر کرم کچھ ہو. حضرت سالم ابن عبداللہ درویش آدمی, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی, سیدھی سادی طبیعت, سیدھی سادی, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. کہا بادشاہ کہنے لگا کچھ مانگ لے. مسکرائے, فرمانے لگے چل یہ بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہے, دین تو ہے ہی نہیں, دین تو آپ کے پاس ہے. تو آپ فرمانے لگے اچھا اس کا مطلب ہے تجھ سے دنیا مانگوں؟ کہنے لگا حضور ہاں. آنکھیں جھکیں, ان میں آنسو آئے. فرمانے لگے او بیوقوف, دنیا تو میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں نے اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی جس نے بنائی ہے. اس نے کہا حضور کیا کریں؟ اٹھے کھڑے ہوئے, فرمانے لگے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا حضور آپ کون ہیں؟ آپ فرمانے لگے میرا نام سالم ہے, اور میرے باپ کا نام عبداللہ ہے, اور میرے دادے کا نام فاروق اعظم ہے. میں عمر فاروق کا پوتا ہوں. میں نے تو کبھی رب کریم سے دنیا نہیں مانگی, اور تیرے جیسے دنیا دار سے مانگو؟ جا دوڑ جا, نکل جا. میرے بھائی تھوڑا سا اس سے ناتا توڑے, خدا رہا نہ یہ کسی کی بنی ہے اور نہ کبھی کسی کی بنے گی. یہ کبھی اس ہاتھ میں تو کبھی اس ہاتھ, اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو جو قابو نہیں آتی. حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے آ کے کہا حضور آپ کا مال کا بھرا ہوا ایک مال بردار آپ کا بہت بڑا جو تھا, یوں سمجھ لیں ٹرک آپ کا مال کا بھرا ہوا, وہ آپ کا سمندری سفر پر جہاز جا رہا تھا حضور, وہ سارا نکل گیا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ چلا گیا ہے. چھوٹی سی تجارت کرتے تھے شروع میں غوث اعظم. بعد میں انہوں نے آ کے کہا حضور وہ سارا ڈوب گیا ہے پانی کے اندر مال. آپ نے فرمایا الحمدللہ, ڈوب گیا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد کہا حضور بچ گیا, فرمایا الحمدللہ. لوگ کہنے لگے حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا جب تم نے کہا ڈوب گیا تو میرے چہرے کا رنگ تو نہیں بدلا تھا؟ کہا حضور نہیں. فرمایا جب مل گیا تو پھر بھی رنگ تو نہیں بدلا تھا؟ کہا حضور نہیں. تو کہا الحمدللہ آپ نے کیوں کہا؟ آپ فرمانے لگے مال نہ بھی رہے تب بھی الحمدللہ, آ جائے تب بھی الحمدللہ, اس لیے کہ نہ میں مال کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ پیار کرتا ہوں, میں تو صرف اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں. میرے بھائی اتنی دولت سے محبت, تقریریں بکتی ہیں, نعتیں بکتی ہیں, قرآن پاک کی تلاوتیں بکتی ہیں, معاذ اللہ ریٹ لگتے ہیں, ریٹ لگتے ہیں. لوگ پیغام دیتے ہیں, کہتے ہیں مولانا کتنے پیسے لیں گے آنے کے, نعت خان صاحب کتنے پیسے لیں گے. ریٹ لگتا ہے معاذ اللہ, جج کا ریٹ, وکیل کا ریٹ, تاجر کا ریٹ, ہر شخص کا یہاں ریٹ لگتا ہے. دولت کے پیچھے بھاگتا ہوا انسان, 10 روپے 20 روپے کی خاطر ایک دوسرے کو مارنے والا, 100 روپے نفع کے لیے خدا رسول کے نام پر جھوٹی قسم کھا جانے والا, اللہ رسول کو وسیلہ بنانے والا, معاذ اللہ ایمان کے ساتھ اتنے کا آیا ہے, ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اپنے ایمان کو بیچ لانے والا حبیب کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا قسم کھا کے مال نہ بیچنا, مال تیرا بک جائے گا, برکت تیری اللہ لے جائے گا. میرے بھائیوں اس دولت کے ساتھ تو میرے نبی نے محبت فرمائی نہیں, اس کی طرف تو توجہ کی نہیں.
ہم اپنا پیٹ پالنے نکلتے ہیں، کوئی نہیں پلتا. ساری زندگی وہ بھوک وہ ایسی ہے جیسے ازل کی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی. رب کریم کے بندے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے رب کریم سے کبھی دولت کا سوال ہی نہیں کیا. فرماتے میں نے کبھی، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، پکی بات ہے، کہتے میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ضرورت کے دے دے، یہ بھی نہیں کہا، پر میں اس لیے کہ میرے رب میرے حال سے باخبر ہے، اس نے میری روزی کا وعدہ فرمایا ہے. یہ سوال مجھے اس سے کرنے کی ضرورت، اللہ سے مانگا ہی نہیں، کبھی پیسے کا سوال ہی نہیں کی، کبھی بات ہی نہیں کی. کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی. صحابہ کہنے لگے حضور دیکھیے کتنا خوبصورت موقع ہے، کتنا اچھا موقع ہے، اور کس قدر اللہ نے حالات ہمارے حق میں کر دیے کہ حضور ایک مسلمان میدان میں نکلتا ہے تو کافر دوڑنے لگتے ہیں، کافر بھاگنے لگتے ہیں. ایک مسلمان میدان، حضور کس قدر اللہ نے فضل کیا. میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھنڈی آہ بھری حضور نے، اور کریم محبوب نے فرمایا ایک وقت وہ بھی آئے گا آج ایک مسلمان سینکڑوں کافروں کو بھگا دیتا ہے. یہ یاد رکھنی آپ نے حدیث کا، ایک وقت ایسا آئے گا ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان اس کے آگے دوڑ رہا ہوگا. بھاگ جائیں گے مسلمان، بھاگیں گے، ایک کافر کے آگے بھاگ رہے ہوں گے مسلمان. صحابہ کرام حیرت میں مبتلا ہو گئے، آنکھیں کھول کے دیکھنے لگے. ان کے لیے یہ بات اچنبھا تھی، ان کے لیے یہ بات انوکھی تھی، یہ انفرادی بات. حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتلا رہا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ایک مسلمان، آج تو یہ وقت ہے کہ ایک مسلمان 1000 کافر کو بھگاتا ہے، پر ایک کافر 1000 مسلمان کو بھگائے گا. تو صحابہ نے کہا حضور ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں بڑی کثرت سے ہوں گے. یا رسول اللہ ہمیں جنگ نہیں کرنی آتی ہوگی؟ فرمایا نہیں جدید اسلحے ہوں گے، جدید ہتھیاروں سے لیس ہوگی میری امت. حضور پھر وجہ کیا ہوگی؟ نبی پاک نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. وہم نہیں، وہن، واو ہے نون، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن آ جائے گا تمہارے اندر. حضور وہ کیا ہوتا ہے؟ حضور وہ کس بلا کا نام ہے، وہ کیا ہے کہ جو آئے گی اور ایک کافر 1000 مسلمان کو بھگائے گا؟ وہ وہن کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا وہن یہ ہے کہ تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا، موت سے تمہیں کراہت آئے گی، تمہارا مرنے کا دل نہیں کرے گا، موت کی کوئی تیاری نہیں، تمہیں پیار ہو جائے گا. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عمر بڑھتی جاتی ہے تو ان کی مال کی اور شہرت کی ہوس بھی بڑھتی جاتی ہے. اور کتنے سخت لفظ حضور نے بیان فرمائے. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بھی ہوں، بھوکے بھی ہوں، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں. بھیڑیا تو اس کا پیٹ بھرا بھی ہو تو بکری نظر آ جائے.